اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قوا انفسکم و اہلیکم نارا. مل کے آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا. اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل یعنی جو تم سے نسبت رکھتے ہیں، جو تمہارے قریبی ہیں، کم سے کم تمہارے گھر والے، تمہارے خاندان والے، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. موضوع چونکہ ہمارا جہنم کی آگ سے مربوط ہے، اس لیے شاید کو سرنامہ کلام قرار دیا. موضوع آج کا جو دیا گیا ہے وہ ہے ہر قسم کا وہ عمل جو کہ خاندانوں کے درمیان ناچاقی کا، چپقلش کا، لڑائی جھگڑے کا یا کسی بھی قسم کی خاندانی خرابی کا باعث بنتا ہے. اس میں سر فہرست جو عنوان مشہور و معروف عنوان ہے اور شہرہ آفاق ہے وہ ہے ساس اور بہو کا جھگڑا. اگرچہ گفتگو منحصر نہیں ہے اس میں ساس اور بہو کے جھگڑے میں، بہن بھائی کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، ماں اور بیٹی کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، باپ اور بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے، کئی حوالے سے ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ دیگر موارد میں اتنے جھگڑے دیکھنے میں نہیں آتے جتنے اس خاص مورد میں آتے. لگتا ہے کہ جھگڑا بنا ہی ان دو کے لیے ہے، لڑائی جو ہے خدا نے خلق ہی ان دو کے لیے کی تھی، اس لیے سر فہرست آ گیا کہ جی ساس اور بہو کا جھگڑا، ایسے جیسے کہ یہ دونوں پیدا ہی جھگڑا کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے ہوئے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ساس اور بہو کا جھگڑا جو ہے اتنا مشہور ہو گیا؟ وہ کون سے عوامل ہیں؟ قوا انفسکم و اہلیکم نارا. قوا انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ، و اہلیکم سورہ تحریم کی ظاہراً آیت ہے، چھٹی ہے یا ساتویں آیت ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ سورہ تحریم میں نکال کے. قوا انفسکم و اہلیکم میں آپ لوگوں کے سامنے بھی تلاوت کر دیتا ہوں شاید کی مکمل. ظاہراً جو ہے سورہ تحریم ہے. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو انسان مکمل طور پہ کوشش کرے کہ جہنم کی آگ سے بچائے. تمام وہ کام، تمام وہ چیزیں کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ جہنم کی آگ سے بچ سکیں ان کو بروئے کار لے کر ان اسباب کو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اگر یہ عمل انجام نہیں دیتے تو جہنم کی آگ ہمارا مقدر بنے گی. اور نقطہ اس آیت میں جس کو سرنامہ کلام بنایا وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے بات کا آغاز اپنے آپ سے کیا ہے. سورہ تحریم ہے اور چھٹی آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس. اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں. پتھر کی تفسیریں ہیں، مختلف تفسیریں ہیں، انشاءاللہ وہ کبھی موقع ملا تو ذکر کریں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ،
سخت قسم کے فرشتے اس پر مقرر ہیں، شداد جو انتہائی سخت ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی مکمل تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی سرپیچیوں سے کرنا یا اس کی نافرمانی کرنا یہ ان کے لیے ممکن نہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کہہ دے وہی اس کو یہ انجام دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے عذاب کا حکم دے دیا تو یہ نہیں کہ فرشتے آپ پر رحم کرنے لگے چلو چھوڑ دو، ان کے یہاں سفارش اور ایسا کوئی سلسلہ موجود۔ سخت ترین آیت ہے عذاب کے حوالے سے۔ لڑائی جھگڑے کا نتیجہ جو ہے نکلتا ہے آگ کی صورت میں۔ لڑائی جھگڑا حقیقت میں خود ایک آگ ہے۔ ہمارے بہت بڑے جو ہے مؤلف گزرے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے آداب المتعلمین جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اور روحانی شاہین کا طرز پرواز آپ لوگوں کی نگاہوں سے کتاب گزری ہوگی۔ انہوں نے اپنی کتاب کے بالکل شروع میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ گھر میں کتے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جب گھر میں کتے ہوتے ہیں تو رحمت خدا اس گھر میں نہیں آتی۔ مشہور معروف حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے تفسیر اور شرح میں اس حدیث کے لکھا ہے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ جو 4 ٹانگوں والا جانور ہے جس کی ایک ٹیڑھی مثال کے طور پر دم ہے اور بھونکنے کی اس کی عادت ہے، اس جانور کو نہ رکھا جائے، نہ، یہ بھی ہے، یہ ظاہری طور پر اس کا معنی ہے۔ اس سے بڑا اور اہم معنی یہ ہے کہ انسان کتوں والے کام گھر میں نہ کرے، اور ان کتوں والے کاموں میں سر فہرست وہ کام ہے جو ساس اور بہو جو ہے اپنے درمیان رکھتی ہیں، اس کو انجام دیتی ہیں۔ لڑائی جھگڑا ہر وقت ایک دوسرے پہ چڑھائی، ہر وقت کسی طرح بس موقع مل جائے۔ اسرائیل اور فلسطین اتنا نہیں لڑے جتنا جو ساس اور بہو کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ لڑائی جھگڑا کر لیں، ایک دوسرے پر راکٹ پتنے لانچر چلا دیں، کیا کر دیں، ختم ہو جائے مر کے، لیکن ان کی لڑائی جو ہے وہ جاری اور ساری رہے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کے اسباب ہم لوگوں نے دیکھنے تاکہ ہم لوگ پھر انشاءاللہ حل کو تلاش کریں۔ پوری توجہ فرمائیے گا، گفتگو میں کوشش یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ ہو سوائے ان چند جملوں کے جو کہ صرف موقع کی نزاکت کا احساس دلانے کے لیے کہ کتنی خطرناک صورتحال ہے یہ ساس اور بہو کے درمیان، یا کسی بھی اور فرد کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، پڑوسی اور پڑوسی کے درمیان، الی آخر ہی مثالیں آپ لوگ خود ہی بنا لیں کہ جب بھی 2 بندے لڑتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ ایک حدیث سے گفتگو کا آغاز کروں گا اس آیت کے ذیل میں تاکہ بات آپ لوگوں تک انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پہنچ سکے۔ اگرچہ یہ بھی عرض کر دوں، یہ جو ٹاپک دیا گیا کہ ساس بہو کی مثال کے طور پر جھگڑے، جب جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو کئی گھنٹوں تک جاری رہتے، تو 1 گھنٹے میں اس کا حل دینا یہ بہت ہی جسے کہا جائے مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ آسان ترین اور مختصر اور مفید گفتگو کی جائے۔ سب سے اہم ترین اور بنیادی ترین چیز جو ہے تو ساس اور بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، بعنوان مثال عرض کر رہا ہوں، کسی ساس اور بہو کی توہین مقصود نہیں ہے، خداوند متعال تمام ساسوں کو بھی زندہ و سلامت رہے اور تمام بہوؤں کی سانس کو بھی زندہ و سلامت رکھے، بحال رکھے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے، بنیادی ترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب مکمل طور پہ تربیت سے بے بہرا ہو، اس کے پاس تربیت نہ ہو، دینی تربیت نہ ہو، اخلاق سے عاری ہو، تو یہ ساری کی ساری مشکلات اس کے پاس پیش آتی ہیں۔ ایک دفعہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ بنیادی طور پر آپ لوگ جو ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں مدرسۃ القائم میں، خداوند متعال اس مدرسے کی ترقیوں میں اضافہ کرے اور جو خدمت معاشرے کے لیے عظیم اس حوالے سے جاری وہ جاری و ساری رہے۔ آپ خواتین حقیقت میں معاشرہ بناتی ہیں۔ جب خاتون، ایک ماں، ایک عورت جو ہے اپنے گھر میں تربیت کا اچھے طریقے سے آغاز کرے گی، وہ بچوں کی بھی تربیت کرے گی، بچوں کی بھی، اچھے افراد کا معاشرہ جب سامنے آئے گا تو خود بخود لڑائی جھگڑے کم ہوں گے۔ ہمارے پاس جب تربیت شروع سے نہیں ہوتی، شروع سے صرف دنیا میں لگا دو، پڑھا دو، لکھا دو، کیوں فلانا جاب ملے گی، یعنی لاشعور میں بچپن سے یہ دیا جاتا ہے کہ سامنے باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارا بچہ پڑھے گا، لکھے گا، بڑا آدمی بنے گا، اس کی اتنی بڑی تنخواہ ہوگی۔ وہ بچہ ان چیزوں کو نوٹ کرتا ہے اور 20 سال جب اس کو سننے کو ملتا ہے کہ میں نے پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے جی، بڑا آدمی بننا ہے۔ بڑا آدمی کیا ہے؟ بڑا آدمی ہے کہ اچھا بنگلہ، گاڑی، یہ سب دنیا سے مربوط چیزیں۔ اینڈ میں پھر میں اکثر کہتا ہوں اپنی مجالس میں، اپنے دروس میں، اینڈ میں جب وہ جاب نہیں ملتی ہے تو میں نے دیکھا ایسے لوگ کراچی ہی میں آپ کے موجود ہیں جنہوں نے بڑی ڈگریاں حاصل کی، سفارش کے بغیر جب جاب نہیں ملی تو ڈگریاں انہوں نے جلا دی، اور اس کے بعد وہ چرسی بن گیا۔ ابھی چرس پہ ہے، کراچی میں بھی زندہ ہوں، ان کے حالات برے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے کی زندگی میں کہیں خدا کا نام و نشان نہیں ہے،
اس کی اپنی روٹین بنی ہوئی، یہ پڑھوں گا فلانا کمپنی فلانا اسکول فلانا 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 کر کے بڑا آدمی خدا کے بغیر نہیں بن سکتا. رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں اللہ سے دور ہوئے تہس نہس تباہ و برباد ہو جاؤ گے. جس زندگی میں از اول تا آخر خدا کا کوئی وجود نہ ہو، صرف جو ہے دنیاوی چیزیں ہوں، یہ چیزیں تربیت کا فقدان ہے. اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ماں باپ کی طرف سے اس کو خدا کے وجود کا احساس ہی نہیں دلایا گیا. مسلمان گھرانے میں تھا، زندگی مشرکانہ تھی عملی طور پر. یہ سب سے بنیادی ترین چیز ہے جو بعد میں جا کر باعث بنتی ہے لڑائی جھگڑوں کا. بھائی ساس بہو کے آپ جھگڑے دیکھیے ذرا، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں ابھی. وہ جھگڑے ہو کن باتوں پر ہے، ان باتوں کو آپ انالائز کیجئے، بیٹھ کر لکھیے. میں نے جھگڑا سنا، ابتدا کہاں سے، جھگڑا کہاں سے ہوا. وہ چائے لے کر آئی تھی، اس نے چائے پہلے اسے دی، مجھے کیوں نہیں دی. اس پہ وہ ہفتے جھگڑا اس پہ جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ آئی تھی، مجھے سلام کیوں نہیں کیا اس نے، مثال کے طور پر. یا میں جا رہی تھی مجھ سے آگے وہ کیسے بڑھی. اب اس پہ صدیوں جھگڑے جاری ہیں ساس بہو، اسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جن میں بسا اوقات اگر میں بیان کر رہا ہوں تو ہنستے ہیں، لیکن ممکن ہے ہم میں سے کوئی مبتلا ہو جیسے جھگڑے کے اندر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم صرف دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں حقیقتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے اپنی نگاہوں کو جھکایا ہی نہیں ہے کہ ہماری نگاہیں کھل سکیں. معصوم کا ارشاد ہے غضوا ابصارکم ترون العجائب، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، تم وہ دیکھو گے جو کسی کو نظر نہیں آتا، عجیب اشیاء کا مشاہدہ کرو گے. ہم لوگوں نے ہمیشہ اپنی نگاہوں کو اٹھا کے رکھا ہے دنیا کی طرف. دنیا جو کہ ہے ہی سب سے پسترین چیز، جس کے بارے میں میرے مولانا نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ سور کا پسینہ جو ہے زیادہ حیثیت رکھتا ہے، دنیا اس سے بھی پست ہے. ٹھیک ہے. اتنا خطرناک جملہ کا ہے یہ. خنزیر کا پسینہ وہ زیادہ قیمتی ہے، دنیا اس سے بھی زیادہ پست ہے. ہماری ساری توجہ مرکوز ہے دنیا کے اوپر. دنیا دنیا دنیا. حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو پہلا سبب جو میں نے ذکر کیا، نوٹ کر لیجیے، اس کو لکھ لیجیے خلاصتاً. ساس اور بہو کا جھگڑا ہو یا کسی اور کا جھگڑا، پہلا سبب ہے تربیت کا فقدان. اور اس تربیت کے فقدان میں اہم ترین عنصر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ فقط سامنے والے کو دنیا کی یاد دلاتے رہتے ہیں. تم نے دنیا میں PR بنانی ہے، پبلک ریلیشن، تم نے بڑا آدمی بننا ہے، تم نے بڑی جاب پہ جانا ہے، تم نے بڑا بزنس کرنا ہے، تم نے بڑا کاروبار کرنا ہے. بڑا 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 تکبرانہ زندگی ہماری گزر رہی ہے. تربیت کا فقدان ہے. جب ہم لوگ اپنے بچوں کو پروان ہی تکبر پر چڑھائیں گے، جب بچی کا پروان چڑھنا ہی تکبر پر ہوگا، وہی بچی جا کے بعد میں بہو بنے گی اور وہی بچی جا کے بعد میں ساس بنے گی. تو جب دونوں طرف سے تکبر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے لڑائی جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا. اس کو ختم کریں، تواضع آئے انسان میں. جب دونوں طرف سے تواضع آئے گا، یقین جانیے ساس بہو کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے. اب دوسرے عنصر کی طرف آتے ہیں. یہ تو مولانا صاحب آپ نے وہ حل بیان کیا کہ سب اچھے ہو جائیں تو پھر جھگڑا ہی باقی نہیں رہے گا. یہ تو کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. میں مدرسۃ القائم میں پڑھی ہوں اور جو ہے میں مثلا اچھی بن جاتی ہوں تو سامنے جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں تو ساس اچھی نہیں ہے. یا مثال کے طور پر اگر ساس یہاں کی ہے تو جس کو بہو ملی ہے وہ فرض کریں مدرسے کی نہیں ہے. اس کا کیا کیا جائے؟ اب اس کے لیے مراحل پیش کرنے لگا ہوں کہ جب آپ مشکل سے نبرد آزما ہوئے تو وہاں کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اس گفتگو کو ذرا چاہوں گا کہ بہت توجہ سنیں، وقت کی کمی کا بھی اندازہ کیجیے گا اور توجہات آپ کی چاہوں گا. میں اور آپ کسی بھی ایسی جگہ جب جاتے ہیں کہ جہاں سامنے والا انتہائی بد اخلاق، سامنے والے کا مقصد مجرد توہین ہے، صرف توہین کرنا. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. انسان جب یہ ساس بہو کا خاص طور پہ سلسلہ دیکھنے میں آتا ہے تو یہاں پہ بہت یعنی کربناک بسا اوقات کیفیات دیکھنے میں آتی ہیں. ابھی جب مجھے یہ موضوع دیا گیا تو میں سرچ کر رہا تھا کچھ چیزیں انٹرنیٹ پر، تو کچھ ملکوں کے واقعات نکلے کہ ساس نے مثلا بہو کا گلا کاٹ دیا، پھر بہو نے ساس کا گلا کاٹ دیا لڑائی جھگڑے میں، یا ساس نے بہو کو مثلا زندہ جلا دیا، پھر بہو نے ساس کو زندہ جلا دی. یہ کافی پیجز میں ایسے واقعات لکھے ہوتے ہیں. اور جب وہ اس کی وجہ پڑی گئی تو پتہ چلا بہت ہی کوئی چھوٹی سی وجہ تھی، کوئی اتنی خاص وجہ بھی نہیں تھی کہ اس پہ گلا کاٹا جائے، زندہ جلایا جائے. انسان انسانیت سے اتر کر حیوانیت کے زمرے میں جاتا ہے، اور حیوانات بھی شاید وہ کام نہ کرے جو انسان پھر کر بیٹھتا ہے، اتنا پست ہو جاتا ہے. یہ بدترین صورتحال جب سامنے آ جائے یہاں کیا کیا جائے. 2 حدیثیں میں ذکر کروں گا اور یہ ملخص کلام، ان حدیثوں کو آپ لوگ نوٹ کیجیے گا. نمبر 1 امام موسیٰ کاظم باب الحوائج سلام اللہ علیہ کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے مولا کا جملہ ہے
ليس حسن الجوار کف الاذى، اس کو اگر آپ لوگ یاد کریں اور اپنے زبانوں پر بھی ان جملوں کو لے کر آئیں، متبرک جملوں پر اپنی عام محافل میں بیان کریں، لوگوں کو سنائیں، یہ خود ایک امر بالمعروف کا بہترین طریقہ ہے کہ انسان معصومین سلام اللہ علیہم کی مختصر احادیث کو یاد کرے اور ان کو ورد زبان رکھے۔ زبان سے ہم لوگ کہتے ہیں کسی کو مثلا برا لفظ کوئی تو زبان گندی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب اس زبان سے آپ مثلا درود پڑھیں، معصوم کا ذکر لے کر آئیں، کلام معصوم زیارت جامع قلعے میں پڑھیے کلامکم نور، تو آپ کی زبان نورانی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان عربی کی عبارات کو بھی آپ لوگ یاد کر کے آگے اس میسج کو کنوے کریں کہ میرے مولا نے فرمایا لیس حسن الجوار کف الاذى بل الصبر علی الاذى۔ یہ پورا ایک میتھڈ ہے، پوری ایک منطق ہے، پوری ایک فلسفی ہے، پوری ایک لاجک ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگ بدترین صورتحال کو اچھی کنڈیشنز میں بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ تبدیل کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ بولیں آنن فانن کوئی چھو منتر ہے، بابا رام پرکاش کا کوئی نسخہ ہے مثلا 1 منٹ کے اندر کام ہو جائے، نہیں، تدریجاً اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو کوشش بھی کرنی پڑے گی، آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، لیکن یہ وہ نسخہ ہے جو کہ امام معصوم کی طرف سے دیا گیا ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے جب بھی جوار کہتے ہیں پڑوس میں ہونے کو، ساتھ میں ہونے کو، لیکن یہاں پہ پڑوس سے بات وہ نہیں کہ گھر سے گھر ملا ہوا ہے، مطلق جہاں بھی 2 شخص آپس میں ہیں وہ جوار کہلاتا ہے۔ بھائی کا بھائی سے رشتہ ہے، میاں کا بیوی سے رشتہ ہے، باپ کا بیٹے سے رشتہ ہے، ماں باپ کا آپس میں رشتہ ہے، مثلا بھائی بہنوں کا آپس میں رشتہ ہے، ساس بہو کا رشتہ ہے، اسی طرح جنت داماد کا اپنی ساس سے رشتہ ہے، یہ سارے کے سارے بعض جس طرح ہمارے ہاں ساس بہو کی جنگ جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے، بعض ملکوں میں داماد اور ساس کی جنگ بہت مشہور ہے، وہاں الٹا حساب ہے، وہاں یہ بھی ہوتا ہے، تو یہ جنگ لے لیجیے، کوئی اور جنگ لے لیجیے۔ مولا کے جملوں کو دقت سے سماعت فرمائے گا۔ مولا فرماتے ہیں لیس حسن الجوار، بہترین پڑوسی وہ نہیں، بہترین ساس وہ نہیں، بہترین بہو وہ نہیں، بہترین پارٹنر وہ نہیں، بہترین شریک، ہم سفر، شریک حیات، ہم سفر کہہ لیجیے، جو آپ لفظ لائیے، جو 2 افراد ساتھ رہتے ہیں ان میں بہترین وہ نہیں جو کہ یہ کہے کہ میں کیوں بہترین ہوں، یا پوچھے بھائی بہترین کون ہے، آپ معاشرے میں جا کر پوچھیے بہترین ساس کون سی، کہا جاتا ہے بہترین ساس وہ ہے جو اپنی بہو کو اذیت نہ دے، جو اپنی بہو کو تنگ نہ کرے۔ بہترین بہو کون سی ہے؟ بہترین بہو وہ ہے جو ساس کو تنگ نہ کرے، ساس کو جو چنے لوہے اور پیچکس وغیرہ نہ چبوائے، مثلا یہ بہترین ساس بہترین بہو، یہ تعریف ہوتی ہے جو اذیت نہ کرے۔ میرے مولا نے اس لاجک کی نفی کی ہے، اس فلسفے کی نفی کی ہے، کہا لیس حسن الجوار، بہترین ساس وہ نہیں ہے جو بہو کو اذیت نہ دے، بہترین بہو وہ نہیں ہے جو ساس کو اذیت نہ دے، بل صبر علی الاذى، بہترین ہونے کا معیار باب الحوائج سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ مولا فرما رہے بہترین ہونے کا معیار یہ کہ اگر سامنے سے تنگ بھی کیا جائے، اذیت بھی دی جائے تو تم صبر کرو۔ یہ اگر صبر کا سلسلہ آ گیا ہماری زندگی میں کہ ٹھیک ہے کیا ہے، اس کا عمل ہے، میں کیوں سامنے سے نہیں، انہوں نے ایسا کیا تھا تو اب تو میں کس خاندان کی ہوں میں بتاؤں گی ان کو، ٹھیک ہے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے، پھر پھڈے ہی ہوں گے، پھر جو ہے کوئی خوبی کی اور خوشایند کوئی توقع رکھی نہیں جا سکتی ہے کہ آئندہ کبھی خوشحال گھرانہ یہ بنے گا، ممکن نہیں ہے۔ میں فلانا خاندان کی میں بتاؤں گی ان کو، آئندہ کر کے دیکھیں ذرا میرے ساتھ، ٹھیک ہے، ساس بھی کہے کہ اس کو پتہ چلے کہ جو نا میں کیسی ہوں، میں کون ہوں، میں نے ہر بہو کے ساتھ ایسا کہ یہ کون سی جو نا اس میں سرخاب کے پر لگے، اس کا بھی میں بڑا غرق کروں گی۔ یہ جملے وہ ہیں جن جملوں کے ذریعے سے خاندان بنتے نہیں ہیں، سوائے بگاڑ کے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس منطق کو آپ لوگ اپنے وجود میں رچا بسا لیجیے۔ کیا منطق ہے؟ لیس حسن الجوار کف الاذى، میرے بہتر ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی کو اذیت نہ دوں، میرے بہتر ہونے کا معیار کیا ہے؟ کسی نے اگر مجھے اذیت دی بھی ہے تو میں صبر کروں۔ آپ کے صبر کرنے سے کیا ہوگا؟ سامنے والا سنگ دل ترین بھی ہو وہ بھی پگھل جائے گا، پگھلے گا، ایک نہ ایک دن پگھلے گا، بے تدریج پگھلے گا، آہستہ آہستہ پگھلے گا۔ لیکن اگر آپ نے کہا میں بتاتی ہوں میں کون ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو اس کی نانی یاد دلا دوں گی، میں اس کو اس کی دادی پتہ نہیں یاد دلا دوں گی، عجیب محاورے بھی عجیب عجیب ہے، نانی یاد دلانے سے کیا ہوتا ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئے گا، نانی یاد دلا دوں گی۔ تو ان قسم کی جو ہے چیزوں سے خاندان کبھی بنے گا نہیں۔ الصبر علی الاذى، آپ نے اذیت پر صبر کرنا ہے۔ مدارات، اب دوسری حدیث، یہ پہلی حدیث ہماری مکمل ہو گئی، اس میں آپ کو پوری ایک فلسفی دے دی گئی ہے کیسے ہم نے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے۔
کیسے نبردآزما ہونا ہے اس مشکل سے. اور یہ آسان کام نہیں ہے. میں نے حدیث تو سنا دی آپ کو. اس کے لیے آپ کو محاسبہ نفس کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور میں کچھ نہیں ہیں. ہم لوگ, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ خدا ہے. کتنی ہمارے پاس روایات میں یہ جملے ہمیں ملتے ہیں معصومین سلام اللہ علیہم کی. علماء نے جملوں کو پھر آگے بڑھایا, ذکر کیا کہ وہ عورت جو کہ شوہر کے ظلم پر صبر کرے اس کا کیا اجر ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں اس کو ابتلاء خداوندی کہا گیا, اللہ کی طرف سے امتحان کہا گیا. اس کی مثالیں آپ کو معاشرے میں مل جائیں گی. کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اب ماضی ذکر نہیں کرتی, لیکن جنہوں نے ان کا ماضی دیکھا ہے وہ بتاتی ہے بھائی ساس بڑی ظالمہ چیز کی, شوہر جو ہے اس کا بدترین سا ظالم ترین سا, کئی دفعہ شوہر نے اس کو گھر سے نکالا ہے. میں نے مثالیں دیکھی ہوئی ہیں, میرے علم میں ہے مثالیں, آپ کے علم میں بھی ہوں گی. لیکن آج کیا ہے, آج اس سے زیادہ جو ہے محبت کرنے والی جو ساس نہیں ملے گی آپ کو کہیں. اتنا اچھا شوہر کہیں نہیں ملے گا. شوہر بھی آج اس سے بہترین ہو چکا ہے, ساس بھی بہترین ہو چکی ہے. ان لوگوں کی زندگی کو بھی تھوڑی جسے کہا جائے دقت سے دیکھا جائے کہ انہوں نے وہ کون سے کام کیے کہ ماجرا تبدیل ہو گیا, سیناریو بالکل ایک دم چینج ہو گیا. کل کو ساس ظالم تھی, آج ساس تعریفیں کرتے تھکتی نہیں بہو کی. شوہر بدترین تھا, شوہر اچھا ہو گیا. اس نے کون سے ایسے کام کیے, وہ کون سی وجوہات. کیونکہ ہمارے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے کی نیگیٹو چیزوں کو بیان کرتے ہیں, پازیٹیو ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. جو ملتا ہے وہ ہم لوگ دوسرے ممالک سے لا کے پیش کرتے ہیں کہ وہاں ایسی شادی ہوتی ہے, مثلا فلانا ملک میں ایسا ہوتا ہے. اپنے ملک میں ہمیں ٹماٹر بھی اچھے مل رہے تو ہم کہتے ہیں مہنگا مل رہا, چلو یہ بھی خراب ہے. کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر بہترین اچھائیاں موجود ہیں. آپ اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھیں, جو اچھی چیزیں اس کو بروئے کار لے کر آئیں. میں ڈھونڈتا رہا نیٹ پہ کلپ کہ ہمیں کوئی خوبی مل جائے کہ میں نے پاکستان کی یہ خوبی ہے. ایک سیاحتی مقامات کے علاوہ باقی کوئی اس معاشرتی حوالے سے بات کر رہا ہوں ابھی کہ اس حوالے سے کوئی خوبی ذکر کیوں کہ ہاں ایسے بھی ہمارے پاس نمونے موجود ہیں, اور واقعی موجود ہیں. میرے علم میں اس لیے بات کر رہا ہوں, کہیں آپ کو نہیں ملے گا. صرف برائی کو اجاگر کر کے بیان کیا جاتا ہے. قرآن منع کر رہے, کہہ رہے برائی ہے بھی تو چھپا دو اس کو. وہ لوگ بدترین لوگ ہیں جو برائی کو پھیلانے میں جو نا پورا اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں. برائی ہے اس کا ذکر ہی نہیں کرو. ایک پالیسی ہے باقاعدہ. خدا کیا کہہ رہے ہیں, میں ستار العیوب ہوں, برائی کو چھپانے والا ہوں. بدترین کام یہ ہے کہ انسان برائیوں کو ذکر کرے. اب یہ ایک نقطہ آ گیا, اگرچہ یہ میرا موضوع بحث نہیں تھا, بہرحال 1 گھنٹہ چونکہ دیا ہے اور آدھا گھنٹہ بھی گزر چکا ہے, یہ اس کو بھی ذکر کر دوں میں. کبھی اپنی برائیاں دوسروں سے بیان نہ کریں. ساس بہو کے جھگڑے میں کام آئے گی یہ چیز. کبھی اپنی برائیاں دوسروں سے ذکر, والا وہ آپ کا شوہر ہی نہیں, میں نے اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں, تو میں نے پتہ نہیں میں سنسیئر ہوں اور میں مخلص ہوں, کہہ کے وہ ایک سے ایک حماقتیں شروع ہو جاتی ہیں. خدا کہتا ہے میں ہوں اور تو میری بندی ہے, میرا بندہ ہے. انا و انت, اور کوئی نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے میں ستار العیوب ہوں, یہ کہتی نہیں میں سنسیئر ہوں اس لیے بتا رہی ہوں. واہ کیا منطق ہے. خدا چھپانا چاہ رہا ہے, یہ کھولنا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے, ساس کوئی بتا دیا, 3-4 سہیلیوں کو بتا دیا کہ نہیں یہ میری بیسٹ فرینڈ, اس کو تو ضرور بتانا. یہ مثال کے طور پر اس نے میرے لیے 1 دفعہ کیک کاٹا تھا. یہ وہ حماقتیں ہیں کہ جس سے ہم لوگ اپنی زندگی خود برباد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, خدا ان چیزوں کو ذہن نشین کرے. یہ وہ کلیات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو خود مجھے بھی جو ہے بڑے سر پٹکنے کے بعد جو حاصل ہوئے ہیں, کہ ان کو ذہن نشین کریں. کتاب میں پڑھنے کے بعد, علماء سے باتیں سننے کے بعد, روایت کے مطالعے کے بعد کچھ نتائج نکالیں. کبھی غلطی ہو گئی, اگر سامنے آ گئی, یہ خود سے استغفار کریں, غلطی کا اعتراف کر لیں. اس پہ سینہ زوری کرنے کی ضرورت نہیں کہ نہیں میں ایسے کیا ہوگا, تعویل توجہ سے دور بھاگیں. یہ غلطی ہو گئی, میں کوئی معصوم چھوڑی ہوں, میں ہو سکتی ہے غلطی, میں معافی کی طلبگار ہوں, معاف کر دیں. آپ کا ظرف سے آپ اچھے آدمی, سامنے والے کو تھوڑا سا مکھن مسکا پالش لگائیں, معاف کر دے, ختم کہانی. لیکن یہ کہ جو خدا نے چھپا دیا, دیکھیں یہ جملہ کہہ رہا ہوں سخت جملہ ہے. میں جب اپنا عیب کسی کے سامنے جا کر رکھتا ہوں, بیان کرتا ہوں, یہ خدائی کے خلاف سازش کر رہا ہوں. خدا عیب چھپانا چاہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں بارے اللہ تو چھپانا چاہ رہا ہے, میں تو بیان کروں گا. خدا نے کتنے مقامات, احادیث قدسیہ کی فہرست الگ ہے, قرآن کی آیات الگ ہیں, معصومین کے فرامین الگ ہیں. خدا ستار العیوب ہے, چھپاتا ہے, مسلسل چھپاتا ہے. ٹھیک, حضرت موسیٰ والا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟ وہ گنہگار تھا, اس نے توبہ کر لی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, ایک دم بارش ہو گئی. کون ہے اللہ بتا دے, کہا کہ اب تک چھپایا, اب کیسے بتا دوں. ستار العیوب, کسی کو خدا جو ہے اور رسوا نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ بندہ جو ہے ظلومن جہولا, ظالم بھی ہے جاہل بھی, اپنے آپ کو خود رسوا کرنے پہ چلاؤ. میں اپنے آپ کو رسوا کروں گا, اپنے شوہر کے سامنے رسوا کروں گی, اپنے سہیلیوں کے سامنے رسوا کروں گی,
بعد میں جب انہیں سہیلیوں نے جن کو اپنا مخلص ترین سمجھ جو ہوتی ہے پھڈا ہوتا ہے وہی آ کر شوہر کو بتاتی ہیں کہ تمہاری بیوی تو ایسی تھی، پتہ چلا جی گھر برباد ہو گیا، طلاق تک نوبت پہنچ گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے، خاندان بکھر گئے. ہوا کیا؟ جس کو سنسیئر سمجھا تھا، جس کو مخلص سمجھا تھا، اسی نے آگے بتا دی، اسی نے آ کر بات بتا دی. کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم لوگوں نے شریعت کو سیکھا نہیں، ہم لوگوں نے ستار العیوب ہونے کے معنی کو اپنی زندگی میں درک ہی نہیں کیا. ہم نے خدا کے ایک اقدام کے خلاف کام کیا. خدا نے کہا میں چھپاؤں گا، ہم نے کہا میں تو اعلان کروں گا، میں تو بتاؤں گا. وہی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم سنسیئر سمجھ کے دوسروں کو بتاتے ہیں، وہی سہیلیاں جن کو بڑا اچھا سمجھ ہوتے ہیں وہی آتی ہے ساس کو کہتی ہیں ہاں ہاں، ہنستے ہنستے جو ہے ایسے بیان کرتی ہے وہ. اور ساس جو غیظ و غضب میں تمتما رہی ہوتی، تڑپ رہی ہوتی، کوئی بات مل جائے وہ تو اس کے 4 مرچ مسالے لگا کے اس پہ جو ہے بیان کرتی ہے، اس کو پھر آگے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ اسباب ہیں جن کو آپ لوگ کاؤنٹر کریں، سمجھیں کہ جنہوں نے اسباب کا ہم نے بیڑا غرق کرنا ہے. یہ اسباب کسی کے ہاتھ میں لگے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. اب دوسری حدیث سن لیجیے، تو ایک اضافی بات آ گئی تھی بیچ میں، اگرچہ مطلب سے ہمارے مربوط تھی. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے امرنی ربی بمدارات الناس کما امرنی باداء الفرائض. پوری توجہ، یہ بھی اسی مطلب حدیثی کا ایک نئے اسلوب میں بیان ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ بیان دوسرے طریقے سے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مدارات کروں. اب مدارات کا معنی کیا میں بیان کروں گا. جس طرح اللہ نے مجھے واجبات کی انجام دہی کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ نے توجہ فرمائیے گا، جیسے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اب وہ احادیث آپ کو مستعد یاد ہوں گی، جیسے مجھے روزے رکھنے کا حکم دیا، جیسے مجھے دیگر احکام جو واجبات ہیں فرائض کی ادائیگی ان کا حکم دیا ہے، ویسے لوگوں کے ساتھ مدارات کرنے کا حکم دیا. مدارات اگر میں آسان زبان میں جو ہے اس کو بیان کروں، سمجھوتا کر لینا، حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا، ٹھیک ہے. اللہ کی رضایت پر راضی رہنا، جیسی زندگی ہو، جو مقدر ہو. ہاں دعا ضرور ہے، برے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور ہے، لیکن اظہار ناراضگی نہیں. جو دعا ابو حمزہ صومالی کا ظاہراً آخری جملہ ہے، ربنی من العیش بما قسمت لی، آخری جملہ دعا ابو حمزہ صومالی، بار اللہ مجھے راضی رکھ من العیش، اس زندگی میں سے ہر اس چیز پر جو تم نے میری قسمت میں یا میرے مقدر میں لکھی ہے. بعض لوگ ہوتا ہے وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتے، جیسے ساس بہو کا بھی یہی معاملہ ہو، کسی حال میں خوش نہیں ہے. جب کسی حال میں خوش نہیں ہوں گے تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا. انسان راضی رہے، انسان کوشش کرے کہ میں راضی ہو جاؤں. جب تک راضی ہونے کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، مسلسل رضایت کا اظہار نہیں ہوگا، خدا سے بھی اور بندوں سے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے. مدارات کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا. مدارات کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور توجہ دوں گا. مثال تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بڑی کمال کی مثال ہے. اگر آپ لوگوں نے اس مثال کا لطف لیا، اس کو سمجھ گئے تو بہت کام آئے گی، زندگی بنانے والی مثال ہے. سیرت نبی اکرم ایک بڑا طویل موضوع ہے، اس پہ اگر سینکڑوں لیکچرز بھی دیں کم ہے. میں اس سیرت میں سے آپ کے سامنے ایک مثال بیان کر رہا ہوں. جب صلح حدیبیہ ہوئی، حدیبیہ کی صلح ہوئی، اس میں سارا عہد نامہ ہوا، دستخط ہو، اس کی بہت ساری شروط تھی. رسول اللہ نے جو صلح فرمائی تھی، ان شروط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر مشرکوں میں سے، توجہ فرمائیے گا، اب صلح حدیبیہ ایک سمجھوتا ہے، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ کیا ہے؟ سمجھوتا ہے. اور سمجھوتا مصلحت کس کے علم میں؟ سمجھوتے کے حوالے سے وہ اللہ کے علم ہے. اب ظاہر بات سے بات نکلتی ہے، قل اور لا تقل والی کہانی ہے، الکلام و یجر الکلام، بات سے بات نکلتی ہے. تو میں ایک چیز عرض کر دوں، یہ بہت اہم چیز ہے، معاشرتی حوالے سے بھی، عقائد کے حوالے سے بھی. ہمارا ایک یہ بھی جو ہے سلسلہ جو ہے چل پڑا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے حسینی بنا لیا، کچھ لوگوں نے حسنی بنا لیا. کچھ لوگ انقلابی باتیں کرتے ہیں، بس خون خرابہ ہو جائے، تلوار نکال دو، گولی چلا دو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ آرام سے، خاموش ہو جائے، ہر جگہ خاموشی. کچھ لوگوں کا ہر جگہ طیش. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سیدھی سی جو وجہ ہے کہ لوگوں نے سیرت معصومین کو پڑھا نہیں، لوگوں کو علم نہیں ہے کہ امام نے کون سا کام کس حکمت کے تحت انجام دیا. الحسن والحسین امامان، حسن حسین کیا ہے؟ 2 امام ہیں، چاہے وہ جنگ کریں چاہے وہ صلح کریں. امام، توجہ فرمائیے گا تاکہ میں گفتگو سے مربوط رہوں، امام جو فیصلہ کر رہا ہے، جو سمجھوتا کر رہا ہے، وہ علم الہی کے مطابق ہے. وہ میرے اور آپ کی ظاہری نگاہوں پر نہیں چلتا. ہمیں بہت ساری چیز دیکھنی پڑتی ہیں. امام علم خدا سے فیصلہ کرتا ہے. عیبت علم اللہ،
امام ظرف ہے علم خدا کا، زیارت کے جملے ہیں، کئی زیارت میں جملے آئے. السلام علیک یا عیبۃ علم اللہ، سلام ہو تجھ پر اے ظرف علم خدا، اے خزانہ دار علم خدا، اے گنج علم خدا کے مالک ہو. جسے کہا جائے صاحب یہ تعبیرات بہت ساری زیارتیں آئیں. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین مثال دی کہ آپ دیکھیے جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے، سب کو یاد ہے 313 لوگ. سامنے کتنے تھے؟ 1000 سے 1200 کفار. یہاں کیا ہونا چاہیے؟ یہاں صلح ہو جانا چاہیے نا، صلح بدر ہونی چاہیے تھی. یہاں مسلمان 313، سامنے 1000-1200 کافر. ہر عقل مند انسان کہے گا صلح کر لو بھائی، ہم لوگ 1/3 ہم سے 2/3 وہ لوگ زیادہ ہیں. لیکن رسول نے وہاں جنگ کی اور جنگ میں فتح ملی اور اس کو فتح مبین کہا گیا. 17 ماہ رمضان کو اس کی یاد منائی جاتی ہے. حدیبیہ کے موقع پر 3600 مسلمان تھے. کتنے تھے؟ کفار جو تھے سامنے وہ 1000 یا 1200 تھے. توجہ فرمائیے گا، کفار کتنے تھے؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ اب تو جنگ ہونی چاہیے. 3600 مسلمان ہیں، گھوڑے بھی ہیں ان کے پاس، گھوڑ سوار بھی ہیں، پیادے بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، جنگی سامان بھی ہے. سامنے 1000 بندے کھڑے ہوئے، یہاں 36 سے 4000 کے قریب بندے. فوراً جنگ ہونی چاہیے اور منٹ میں ان کا مشرکین کا صفایا ہو جانا چاہیے. لیکن رسول نے یہاں پر جنگ نہیں کی، صلح کر لی. جب یہ صلح کی تو ایک صحابی نے اٹھ کر یہ جملہ کہا کہ میں نے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جیسا شک حدیبیہ کے موقع پر کیا. نستجیر باللہ، خدا ہمیں اس جملے سے محفوظ و محافظ کی، نقل کفر نہ باشد. جیسا شک ان کی نبوت پر میں نے حدیبیہ کے موقع پر کیا، کہیں نہیں کیا. کیوں؟ 3600 کے مقابلہ 1000 اور کہہ رہے صلح کر لو. وہ جو صلح ہوئی اس میں سے ایک شرط صلح کی یہ تھی، مشرکین نے کہا کہ اگر کوئی بندہ مشرکوں میں سے بھاگ کر آتا ہے مسلمانوں کی طرف اور اسلام اختیار کر لیتا ہے تو آپ نے اس کو ہمیں واپس کر دینا ہے. توجہ فرمائیے گا، مدارات کسے کہتے ہیں؟ میں مدارات اب تک کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. مدارات کیا ہے؟ اب رسول چونکہ علم الہی کے مطابق فیصلہ کر اور مدارات کی بہترین مثال ہے. رسول نے شرط پر سائن کیا، کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بھی مشرک اگر مسلمان ہوا ہمارے پاس آیا بھی تو ہم اسے پکڑ کر تمہارے حوالے کر دیں گے. اس کے بعد اب نام جا کر تاریخ میں پڑھیے گا، ایک نہیں 25 نام ہیں جو اس صلح حدیبیہ کے بعد مشرکوں میں سے مسلمان ہوئے. ابو جندل، سہیل ابن عمرو اور نہ جانے کتنے نام ہیں. بھاگ کر یہاں آئے، پکڑ کر رسول نے مشرکین کے، یا رسول اللہ یہ متدین ہے، یا رسول اللہ بڑا صالح آدمی، یا رسول اللہ بہت اچھا آدمی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، دین سے دور کرنے والی بات ہے. کئی ایسی آوازیں نکلی. رسول نے کہا میں اپنی شرط کی مخالفت، اسے کہتے ہیں مدارات. کیا کہتے ہیں اسے؟ جن حالات میں آپ ہیں ان کے مطابق چلیں. چھوڑو شرط کو، شرط عمل کرنے کی ضرورت نہیں، مسلمان ہو کے دیکھ لیں گے ہم، نہ، جو بھی حالات ہیں ان کے ساتھ سمجھوتا کیا تو آپ واپس جا کے دے دو. وہ 2 بندے آئے تھے مشرکوں سے لینے کے لیے. ایک بندہ بھاگ کر آیا، مسلمان ہو گیا، وہ بھی بڑا اچھا آدمی تھا، اسلام قبول کیا. بھاگ کر آیا، پیچھے سے 2 مشرک بھی آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے معاہدہ کیا ہم بندہ ہمارا ہمیں دے دیں. رسول نے کہا لے جاؤ. پکڑ کے لے گئے مسجد شجرہ جو مقام ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. وہاں جب پہنچے تو اس نے جس کو پکڑ کے لایا تھا مسلمان ہوا تھا، تلوار لی اور ایک کا سر قلم کر دیا اور ایک کو بھگا دیا. آیا رسول کے پاس، یا رسول اللہ یہ ہم لوگ کارروائی کر کے آ رہے ہیں، آپ نے تو ہمیں ان کے حوالے کر دیا تھا لیکن ابھی مسلمان ہیں، آپ کی نبوت کے معتقد ہیں اور اپنے اسلام پر باقی ہیں. رسول نے کہا مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ میں اپنی شرط کی مخالفت نہیں کر سکتا. اس نے جب یہ سنا سمجھ لیا کہ دوبارہ مجھے حوالے کر دیں گے. بھاگ گیا یمن کے قریب ایک جگہ سیف البحر، وہاں جا کر رہنے لگا. پھر اس کے بعد مسلسل لوگ مسلمان ہوئے اور ادھر آتے تھے تو رسول نے کہا میں شرط کی مخالفت نہیں کروں گا. یہ ہے مدارات. بھاگ بھاگ کر سیف البحر میں جمع ہونے لگے. جب جمع ہوئے، سیف البحر وہ رستہ تھا جو تجارت کا، سمجھ لیں بزنس روڈ تھا یہ. اب مشرکین جب وہاں سے سامان لینے جائے تو مسلمان حملہ کر کے ان کا بیڑا غرق کر دیتے، سارا سامان بھی چھین لیتے، مشرک بھی مار دیتے. پریشان ہو گئی یہ ہم نے کیا کر دیا. خود رسول کے پاس آئے، کہنے لگے کہ وہ جو صلح نامے کی شرط اس کو ہم مائنس کرتے، اس کو ختم کرتے ہیں.
رسول نے حکم نہیں دیا، کچھ نہیں ہوا، جو حالات چل رہے تھے ان کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار کرنے کی کوشش کی، لے کر چلے، خود آ کر وہ شرط جو کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی خلاف جس کو کٹوایا، اور اس کے بعد وہ سیف البحر والے بھی سارے رسول کے پاس آ گئے، اور باقی دیگر جتنے مسلمان ہوتے تھے وہ بھی رسول کے پاس سکون سے آ جایا کرتے تھے۔ ایک وقت گزرا، تاریخ نے لکھا ہے اس سنہرے مورد کو بھی کہ یہ ہوا رسول نے کس طریقے سے مدارات کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ امرنی ربی بمدارات الناس، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں مدارات کروں، لیکن لوگوں کو ساتھ لے کر چلوں، سمجھوتا، کمپرومائز کرنا۔ اگر یہ نہیں ہے تو ساس اور بہو کا معاملہ کبھی حل۔ ساس نے ٹھیک ہے بہو کی ایک نازیبہ حرکت دیکھی، 2 دیکھی، 4 دیکھی، 5، 10، ساس کہہ کہ ٹھیک ہے میں لے کر چلوں گی۔ مدارات، امرنی ربی بمدارات الناس، لوگوں کو لے کر چلنا یہ بہت بڑا ہنر ہے۔ احادیث میرے ذہن میں کئی آ رہی ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ ہر حدیث میں کئی پھر نکات نکلتے ہیں، وہ ذکر کروں گا، بات سے بات نکلے گی اور گفتگو طویل تر ہو جائے گی۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلے، مدارات، سمجھوتا، دیکھی ایسے جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کچھ۔ ساس جس روش کو اپنائے، بہو کی نازیبہ حرکتیں دیکھ بھی رہی ہے، بدتمیزیاں بھی دیکھ رہی ہے، اگر اس کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ انہوں نے کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھا، یہ میں نے نوٹ کیا استاد سے، میرے ایک جگہ غلط چیز ہو رہی تھی، غلط بات ہو رہی تھی، انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ بعد میں جس نے یہ حرکت کی تھی اس کو سمجھایا بھی تو بڑے پیار محبت سے الگ سے لے جا کر سمجھایا، ٹھیک ہے، اس کو برا نہ لگے، اس کو استاد سے، پرنسپل سے، سب کچھ کر سکتے تھے، مکمل اختیار رکھتے تھے، لیکن ایسے سمجھایا کہ جیسے مثلاً کوئی درخواست کر رہے ہیں اس سے، کوئی مثال کے طور پر اس کے سامنے جھک رہے ہوں، وہ آج ایسا مرید ہو ان استاد کا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، اس نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا۔ مدارات چاہتے تو 1 منٹ میں فارغ کرتے، چلو بھائی نکلو مدرسے سے، ہمارے مدرسے کا ماحول خراب، یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض جگہ یہ کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن یہ کہ ہر جگہ جن اگر آپ چاہیں کہ میں اپنے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق چلوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امرنی ربی بمدارات الناس، یہ خود ایک رول ہے، یہ خود ایک قانون ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر۔ بعض لوگوں نے وہ مثال کے طور پر کہتے ہیں ہمارے خاندانی اصول ہیں، اس کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے، خاندانی اصول ہیں، اس کی خلاف ورزی اگر ہو گئی تو مثلاً کوئی تباہی آ جائے گی۔ وہ خاندانی اصول کیا ہے؟ وہ کچھ اصول بنائے ہوئے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ رسمیں بنائی ہوئی جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس رسم کی اگر خلاف ورزی ہو گئی تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خاندانی اصول، اللہ کا دیا ہوا اصول اپنے نبی کے لیے یہ ہے کہ تم لوگوں کو ساتھ لے کر اپنے خاندانی اصولوں میں یہ والی اثر بھی آپ شامل کر لیجیے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ مدارات الناس، جب مدارات الناس ہماری زندگی میں آ جائے کہ میں نے ساس کہے کہ میں نے بہو کو لے کر چلنا ہے، اور بہو اگر اچھی ساس ظلم کرے تو بہو کہے کہ میں نے ساس کو لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے، اب ان کی عمر بڑی ہو گئی ہے، ان کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں ہے، تھوڑا ظلم برداشت کروں گی، خدا مجھے جزائے خیر دے گا، میں صبر کرتی، جو منطق ہم نے بتا دیا، الصبر علی الاذى، اذیت پر صبر، کافی ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے، کافی خاندان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں وہ تباہی سے بچ جائیں گے، کافی بگڑتے ہوئے اور انتہائی بگڑتے ہوئے معاملات سنور جائیں گے اگر ہم نے ان چند باتوں کو نوٹ کر لیا۔ آخری نقطہ، اور اس پر انشاءاللہ ایک کوشش کروں گا مثال کے ساتھ گفتگو کو تمام کروں، وہ یہ کہ میں اور آپ توقعات خدا را زیادہ نہ رکھیں۔ حدیث ہے، اگرچہ ظاہری طور پر آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کہاں کی حدیث، کہاں سنا دی مولانا صاحب نے، لیکن بہت مربوط حدیث ہے۔ تحف العقول میں مولانا متقیان علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، من اشترى، توجہ فرمائیے گا، کلام امیر ہے، امیر الکلام، من اشترى ما لا يحتاج الیہ باع ما يحتاج الیہ، لکھ لیجیے اس کو، من اشترى، جو خریدے، ما، اس چیز کو، لا يحتاج الیہ، جس کی اسے ضرورت نہیں ہے، باع، بیچنا پڑے گا اس کو، ما، اس چیز کو، يحتاج الیہ، جس کی سے ضرورت ہے۔ اگر میں وہ چیز خریدوں گا، اس چیز کی توقع میں رہوں گا، اس چیز کے پیچھے لوں گا جس کی مجھے بھی فی الحال ضرورت ہی نہیں۔ ہمارا آدھا معاشرہ، بلکہ شاید آدھے زیادہ معاشرہ، یا کیوں کہوں تقریباً سارا معاشرہ اسی اس پہ چل رہا ہے
کہ بھائی یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، بس فیشن چلا تھا ابھی. آج کے ماڈرن ایج اس کا تقاضا یہ کہ یہ بھی ہونا چاہیے. ضرورت ہے آپ کو. وہ جن کو 10 چلانا نہیں آتا تو وہ اینڈرائڈ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے جی کہ جو ہے مثال کے طور پر سب نے لیا تو میں بھی لے لیتا ہوں. خدا کو مانو بھائی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ تمہارے کام کا، یہ کیوں لے رہے تم، کیا کرنا ہے. آئی پیڈ بھی خرید لیجیے، لیپ ٹاپ بھی لے لیجیے، اور چلانا ان کو ونڈوز کی اسپیلنگ بھی نہیں آتی مثلا، ٹھیک ہے، لے کے بیٹھے. یہ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں، من اشترا، جو خریدے ما لا یحتاج، اس کی ضرورت ہی نہیں، احتیاج ہی نہیں، پھر بھی خرید لیا. باع ما یحتاج الیہ، ایک مرحلہ آتا ہے کہ اسٹیپ ایسا آتا ہے وہ بیچنا پڑتا ہے جس کی شدید ترین ضرورت ہوتی ہے. مکافات عمل ہے یہ. خدا جو ہے پھر چھوڑتا ہے ایسے لوگوں کو نہیں ہے. ساس بھی جب وہ خریدنے کے چکر میں لگتی ہے جس کی اسے ضرورت نہیں ہے، کسی کو کسی پر کوئی ولایت نہیں ہے، کسی کو کسی پر کوئی تسلط، کسی کو کسی پر کوئی اختیار. ساس کہتی ہے یہ آ کر میری کنیز کی طرح رہے، لونڈی بن کر رہے، مکمل طور پہ اطاعت، میں جیسے حکم کروں ویسے چلے گی. کنیز بن کر رہنا، ایک مطلب بہو لا رہی تم کنیز لا رہی ہو، یہ توقعات ساس کی ہوتی ہے. میری اجازت کے بغیر ہلے بھی نہ اپنی جگہ سے. ادھر سے شوہر کچھ کہتا ہے اور ساس کچھ کہتی ہے، اور پتہ چلا ماں بیٹی میں بھی جھگڑا، ماں بیٹے میں بھی جھگڑا، اور ادھر سے ساتھ بہو میں بھی جھگڑا. یہاں سے آغاز ہو گیا. توقعات اپنی آسمانوں پر پہنچا لی. پتہ نہیں کوہ قاف کی پری لا رہی ہوں، میں کیا لا رہی ہوں. اتنی تعریفیں کرتی ہے شروع میں، شادی سے پہلے آپ دیکھو اکثر خاندان میں ہی ہوتا ہے، تعریفیں ایسی ہوتی ہے بس پوری دنیا میں اس بہو کے علاوہ کوئی بہو ہے ہی نہیں، یہی ایک ہے اکیلی، ون اینڈ اونلی، یونیک، سنگل، اور اس کا کوئی ہم پلہ ہی نہیں ہے. وہ 2 دن بعد جو ہے وہ سارے پلو جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اور پلے سارے جو ہے نا بڑا پڑ جاتے ہیں. سب شکایتوں کا انبار شروع ہو جاتا ہے، ہر بات پہ شکایت. بس یہ غلط فیصلہ ہو گیا، بس ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو اندھے ہو گئے تھے، تو ہم تو 2 دن پہلے آپ کیا تھا، اس سے پہلے پل میں تولا، اور پل میں یہ کیوں ہوا. یہ آپ نے توقعات رکھی آسمان پہ لے جا کر، میری ساس یہ بھی کرے گی، یہ بھی کرے گی، کھانا بھی اس کو بہترین بنانا آتا ہوگا، شوہرداری بھی بہترین کرے گی، میری اجازت کے بغیر ہلے گی بھی نہیں، میرا گھر بھی دیکھے گی، میرا خاندان بھی دیکھے گی، میرے رضاخانے کو بھی سنبھالے گی. اور وہ بیچاری پتہ چلا اس کو انڈا بھی نہیں بنانا آتا، ہو گیا پھٹا، تو جھگڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو چائے بھی نہیں بنانا آتی، وہ توقع رکھ رہی مثلا میرے گھر میں جگہ چڑھائے گی، تو جھگڑا تو ہوگا. آپ یہ تصور رکھیں کہ میں اپنے بچے کے لیے ایک زوجہ لے کر آ رہی ہوں جس پر اس کی اطاعت واجب ہے. شوہر کی اطاعت کیا ہے؟ حقوق زوجیت ادا کرنے نمبر 1. نمبر 2 آپ لوگوں کو معلوم ہے اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل. اب یہ اگر پانی کا گلاس بھی رکھے گی کہ یہ بہترین بہو ہے، پانی پلا دیا، اس میں توقع نہیں چکے کوئی. جب کوئی توقعات نہیں ہوں گی اور سامنے سے مثال کے طور پر چپل بھی سیدھی کر کے رکھ دی، ایک پانی کا گلاس بھی پلائے، تو بہو ساس خوش ہو جائے گی، بہو بھی خوش ہو جائے گی، ساس سے ویسا عمل دیکھے گی. یہ ایک نفسیاتی چیز، یہ پوری سائنس ہے. یہ احادیث میں بھی اس کو بیان کیا گیا، جو میں نے حدیث کی طرف اشارہ کیا. من اشترا ما لا یحتاج الیہ، وہ بہو لے کر آتے ہیں. اشترا یہ بھی ایک قسم کا ڈیلنگ چلتی ہے باقاعدہ. شروع میں آج کل بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مع الاسف افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جو نہیں ہونی چاہیے. بہت ہی مطلب برا جو ہے طرز عمل ہے، خاص طور پہ جو دیکھنے جاتے ہیں لڑکیوں کو. مجھے نفرت ہے سمجھ سے لڑکیوں کو دیکھنے جانا، پھر اس کے بعد اس میں پورا خاندان لڑکیوں والوں کو بیٹھ کے برائیاں نکالتا ہے، یہ ایسی ہے، اس کی آنکھ ایسی، تو اس کی ناک ایسی ہے، اس کے کان ایسا، اس کے بعد منع کر دیتے ہیں. آپ کو لڑکی دیکھنی ہے، آپ کہیں اور جا کے دیکھیں. جب سمجھ میں آ گئی لڑکی تب رشتہ لے کر جائیں. میں نے حاجی ٹی وی پر باقاعدہ اگر ہو سکے آپ لوگ دیکھیے گا، درج دیے میں نے نکاح کے حوالے سے، حقوق زوجیت کے حوالے سے، صلہ رحمی کے حوالے سے، لازمی دیکھیے گا، وہاں تفصیلی میں نے بحث کی ہے. وہ جو لڑکی جس کے بیچارے کے رشتے کے انکار ہوتے ہیں، وہ نفسیاتی طور پہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. وہ ایک رشتے کا انکار، دوسرے کا انکار، تیسرے کا انکار، وہ ٹارچر ہو جاتی ہے ذہنی طور پر. نہ نماز کی رہتی ہے، نہ روزے کی، بس اوقات دینی سے متنفر ہو جاتی ہے. خاص طور پر جب ہم سے رجوع کرتی ہے اور کہتی ہے، میں کہتا ہوں یہ وظیفہ کر لیں، وظیفہ بھی اس کے کام نہیں آتا مثلا، تو پھر گیا ہو گیا سب سے دور. خدا را میں اور آپ اپنی اساس بنیاد کو مضبوط کریں. الصبر علی الاذى نمبر 1. سامنے والے نے تنگ کیا، صبر، حوصلہ رکھو. کوئی قیامت نہیں آ گئی، کوئی مشکل اتنی جو ہے، کشمیر ابھی تک آزاد نہیں، آرام سے بیٹھو، مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سابقہ حالات چل رہے. نمبر 2 مدارات الناس،
حالات کے ساتھ. روایہ حضرت ابو حمزہ سمانی کا آخری جملہ ربنی من العیش بما قسمت لی. نمبر 3 توقعات کو زیرو پر لیں. مجھے کوئی توقع نہیں, بس میرے بچے کو دیکھ لے وہی کافی ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, بچے کو بھی وہ نہ دیکھ لے, پتہ چلا بچے کے حوالے سے توقعات بڑھا لی کہ بچے کی طرح پالے, مثال کے طور پر سارے کام اس کے کرے, اس کے کھانے بنا کے دے, اس کے کپڑے استری کرے, ہر چیز کی خیال رکھے. وہ اس پہ واجب نہیں ہے. توقعات آپ زیرو پر رکھیں. جو اس پہ واجب ہے وہ پھر شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہے, آپ سائڈ پر. جب نے شادی کرا دی, جزاکم اللہ خیر الجزا, ایک نیک عمل انجام دیا, 2 افراد کے شرعی طریقے سے اچھے طریقے سے ملنے کا, جڑنے کا سبب بنے, سبب خیر بنے, ثواب ایک کثیر آپ نے کمایا. فی امان اللہ, اب آپ جا سکتے ہیں. میں کھری بات کہہ رہا ہوں, سچی بات کہہ رہا ہوں. ہر چیز میں وہ کہتے ہیں جی یہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے, یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں نہیں ملے, خاندان آپس میں ملے. کہاں لکھا ہوا یہ خاندان آپس میں ملتے ہیں؟ کون سی منطق ہے کہ خاندان آپس میں ملتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات بری لگ رہی ہو, اور یہ کہ حقیقت ہے. کیا کریں, وہ خاندان ہی ملتے ہیں اور میاں بیوی نہیں ملتے پھر. ٹھیک ہے, وہ خاندان ہی مل رہے ہوتے ہیں, ان کے تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں, ان کی دعوتیں بھی آپس میں آ رہی تھی, اور شکل ایک دوسرے کی دیکھنا گوارا نہیں کرتے گھر میں میاں بیوی. کیوں؟ کیونکہ خاندان ہی ملتے ہیں. ہوتا ہی خاندانوں کا آپس میں رشتہ ہو رہا ہے. میاں بیوی کی طلاق ہو رہی ہوتی ہے, میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے اور خاندانوں کا آپس میں رشتہ برقرار رہتا ہے. یہ دیکھنے میں آ رہا ہے معاشرے کے اندر. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے جہالت, وجہ ہے نادانی, وجہ ہے حماقت, وجہ ہے شریعت محمد مصطفیٰ سے دوری, معصومین کے فرامین سے دوری, اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر بیٹھ جانا, اپنے آپ کو مکمل طور پہ صحیح سمجھنا کہ بس میں حق پر ہوں, باقی سارے غلط ہیں. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ساس اور بہو کے جھگڑوں کی ایک تاریخ ہے اور داستانیں رقم ہوئی ہیں, اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ کسی بھی طریقے سے اس کو روکیں, مکمل طور پہ اس کو ختم کریں, اور اپنی محبت کو, اپنے لگاؤ کو, اپنے آپ کو قریب سے قریب تر کریں دین کے ساتھ, کتب کے ساتھ, علم کے ساتھ, قرآن کے ساتھ. میں 1-2 مثالیں پیش کروں گا. شہید اول کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے, محمد مکی رحمۃ اللہ علیہ. شہید اول محمد ابن عبداللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ایک بیٹی تھی جن کو سین اور ست المشائخ کہا جاتا تھا, یعنی مراجع کی ماں سمجھ لیجیے. شہید اول کی بیٹی, اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ مراجع کی, مشائخ کی ماں کہا جاتا تھا, مشائخ کی استاد کہا جاتا. ست بمانے استاد کے, استادہ, ٹیچر. مراجع کی ٹیچر ایک خاتون. ایسی تربیت کی شہید اول نے ان کی, ایسی تربیت کی کہ جب بہت سارے شہید اول کے اساتذہ نے شہید اول کو اجازت اجتہاد دیا, ان کی بیٹی کو بھی ساتھ میں زیادہ اجتہاد دیا کہ آپ کی بیٹی بھی مجتہدہ ہے. بہت بڑی بات ہے. شہید اول کی بیٹی کوئی آسمان سے نہیں آئی تھی, جنت چھوڑ کے نہیں آئی تھی, وہ بھی آپ لوگوں کی طرح, ہم لوگوں کی طرح ایک عام شلت کی خاتون تھی, لیکن اس کی چونکہ اچھی تربیت ہوئی, باپ اچھا ملا, وہ اس مقام تک پہنچی. اب توجہ فرمائیے گا, یہ مثال دوں تاکہ پوری گفتگو کا خلاصہ ایسی مثال میں انشاءاللہ نکل آئے گا. شہید اول کا جب انتقال ہوتا, شہید ہوتے ہیں وہ, تو ایک بیٹی, ان کے 2 بھائی تھے. جزین ایک علاقہ, جزینی, شام کے قریب ایک علاقہ جزین, ایک گاؤں کا نام ہے. وہاں ان کی جائیداد تھی. شہید اول کچھ گھر وغیرہ تھے. شہید اول کی بیٹی نے ایک وثیقہ لکھا. ان کی کوئی علمی کتاب وغیرہ آج تک ہمارے سامنے نہیں ہے, اگر رہی ہوگی تو ضائع ہو گئی ہے. شام میں کتابیں جو چلی شاید اس میں رہی ہوگی, ہمارے سامنے سے نہیں, کسی کتاب کا نام موجود نہیں. ایک ہمیں بس ایک ٹکڑا ملتا ہے کاغذ پہ لکھا ہوا ان کے ہاتھ کا, شہید اول کی بیٹی کا, جس میں ڈاکومنٹ وہ یہ ہے کہ میں شام کا جو گھر, جس میں میراث میں میرا بھی حصہ, بیٹی ہوں میں, تو جو میرا حصہ, میں اپنا سارا کا سارا حصہ اپنے دونوں بھائیوں کو گفٹ کرتی ہوں. بدلے میں اس گفٹ کے, اس ہبہ کے, ہبہ معوضہ سے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں, بدلے میں چند کتابیں لیتی ہوں. ٹھیک ہے, باپ کی میراث میں سے وہ چند کتابیں مجھے مل جائے, باقی زمین جائیداد وغیرہ یہ لوگ لے لیں. وہ چند کتابیں کون سی ہیں؟ تہذیب جو کتب اربعہ میں سے تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی, المصباح, مصباح الکبیر دعاؤں کی کتاب شیخ طوسی کی, اور ایک قرآن کریم تھا جس کو نسخہ علی ابن مؤید کہا جاتا تھا, وہ مجھے مل جائے. یہ چند کتابیں انہوں نے لی, اور ان 3 سے 4 کتابوں کے مقابلے میں اپنی جائیداد کا ایک حصہ بڑھا, جو ٹوٹل حصہ ہوئی تھا ان کا, وہ اپنے بھائیوں کو بخش دیا.
یہ شہید اول کی بیٹی جب دنیا سے جاتی ہے، ان کی وفات ہوتی ہے، 70 مراجع نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی. آج ہماری ماں اس دنیا سے گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا تھی؟ تربیت. یہ کیا تھا؟ حب دنیا نہیں ہے، پیسہ لے جاؤ. آج سب سے بڑا جھگڑا جائیداد پر ہے. ٹھیک ہے، بہویں جو ماؤں کو گھروں سے نکال رہی، کیوں ہے؟ وہ سمجھتی شاید گھر ہی ساری جنت میں یہی ہے. اصل چیز ہی گھر ہے. وہ یہ 4 دیواری، یہ چند پلاٹ کے ٹکڑے، یہ جو چند زمین کے ٹکڑے، ساری دنیا کی یہی ہے کل. اس سے ماں کو نکال دو، کہیں یہ قبضہ نہ کر لے. ماں بہو کو دفع دور کرنا چاہتی، یہ چلی جائے کہیں یہ قبضہ نہ کر لے. حب الدنیا رأس کل خطیئت ہے. دنیا کی محبت ہر برائی کی. شہید اول کی بیٹی نے اپنا جو پلاٹ تھا، جو جائیداد ملی، جو سب دے کے کتابیں لے لی. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت. علم سے محبت تھی، علم سے لگاؤ تھا. 70 مراجع نے جنازے میں شرکت کی. آج ہماری ماں اس دنیا سے. ست المشائخ نے کہا جاتا ہے، ست المشائخ یعنی بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے اساتذہ کی ماں. شیخ بہائی کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کی زوجہ بھی کسی بڑے عالم دین کی بیٹی تھی. جب وہ لے کر آئے اپنے جہیز لے کر آئے، جہیز میں پورا کتاب خانہ لے کر آئے تھی. جہیز میں آج کل کی طرح فریج اور ٹی وی اور یہ ٹرالیاں وغیرہ نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ ایک کتاب خانہ تھا. کتابوں سے محبت، علم سے محبت. میں اور آپ بھی کوشش کریں کتابیں خریدیں، کتابیں پڑھیں، اور واٹس ایپ کی دنیا سے ذرا باہر آ جائیں. ہم لوگ صرف واٹس، آج کل ہمارے معصومین بھی واٹس ایپ پہ آ گئے. ہمارا اللہ بھی ہمیں واٹس ایپ پہ ملتا ہے، سب کچھ آج کل واٹس ایپ پہ. یا اللہ 12,000 دفعہ واٹس ایپ پہ لکھ کے دیکھو، پھر خاندان میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. دیکھو پھر آگے اس قسم کے میسج چل رہے ہوتے ہیں. ان میسجوں سے دین برباد ہوگا، دین ختم ہو جائے گا. خدا ہم لوگ اس قسم کی چیزوں سے دور رہیں، کتابیں پڑھیں اور کتابوں کو اپنے سینے سے لگائیں. معصوم کا ارشاد، ایک زمانہ آئے گا کتابوں کے علاوہ کوئی بھی بہترین ساتھی تمہیں نہیں ملے گا. کتب سے استفادہ کیجیے. بندہ حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، خاص طور پہ ساس اور بہو کو دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا ان دونوں کا اقبال بلند کرے، ان میں تواضع پیدا کرے، ان کے جھگڑوں کو جو ہے دور کرے، اور اچھی مثالیں ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے دیکھنے میں آئے. میری اگر کوئی بات کسی کو بری لگے تو سما خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ کہ کچھ حقائق بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بولڈلی اور بریولی ان کو بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ سامنے والے کو اصل بات پتہ چل سکے. معذرت کے ساتھ التماس دعا فی امان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله